سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بیع مبرور، تجارت، ایسی تجارت جس میں سچائی ہو، ایمانداری ہو، اس سے بہترین کمائی کوئی نہیں ہے۔ وعمل الرجل بیدہ، اور دوسرے نمبر پر آدمی اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرے۔ پہلے اللہ کے نبی نے تجارت کا نام لیا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جو آدمی بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا، لیس فی وجہہ مزعۃ، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کسی جرم کی جو سزا دیتا ہے نا، اللہ کا ایک اصول ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے۔ ایک آدمی دنیا میں بھیک مانگ رہا ہے، اب وہ ہٹا کٹا ہے لیکن وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں کام نہیں کر سکتا، تو اللہ اس کو سزا بھی ایسی دے رہا ہے۔ وہ دنیا میں ہٹا کٹا تھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ذلیل کرے گا، اس کے چہرے پر کا گوشت ختم ہو جائے گا، اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں نظر آئیں گی۔ اتنا بڑا عذاب ہوگا اس کو جو بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حکیم بن حزام۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی سے کچھ مانگا، اللہ کے نبی نے دے دیا، پھر مانگا پھر دے دیا۔ جب تیسری بار انہوں نے مانگا تو اللہ کے نبی نے سمجھایا، کہا اے حکیم، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اے حکیم، دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ اس کے بعد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور اے حکیم جب مال خرچ کرنے کی بات آئے تو سب سے پہلے ان کے اوپر خرچ کرو جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ مدرسے میں دے رہے ہیں، مسجد میں دے رہے ہیں، بچے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ پہلے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کا پریوار، پہلے ان کا حق ہے، ان کو دو پہلے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی آدمی کے پاس پیسہ رہے۔ آدمی اپنا جیب خالی کر دے، اس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو اور سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، یہ صدقہ بہتر صدقہ نہیں ہے۔ افضل صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کے بعد بھی انسان کے پاس مال باقی رہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے کہا اے حکیم، تم نے مجھ سے بار بار مانگا، میں نے تم کو دیا، مگر ایک بات یاد رکھو، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اگر تم اپنے دامن کو بچاؤ گے، اپنے اندر خودداری پیدا کرو گے، اپنے ہاتھ کو کسی کے آگے نہیں پھیلاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خودداری کی حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دے گا۔ اگر تم اپنے آپ کو بے نیاز کر لو گے، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملہ سننے کے بعد میں نے قسم کھا کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں آج کے بعد کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس کے بعد کبھی انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے میرے بھائی۔ آج افسوس ہوتا ہے، دلی آپ جامع مسجد میں چلے جائیں، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اور دلی کے ہوٹلوں کے باہر، اور صرف دلی کی بات نہیں، پورے ہندوستان کی آپ اگر بات کریں، ہر مسجد، ہر قبروں اور مزاروں کے باہر آپ کو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، فقیروں کی ملے گی۔ اسلام کا ماننے والا کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اسلام تو فقیری کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اسلام تو گداگری کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، مگر آج یہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، انسان اپنے ہاتھ کی کمائی جو کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی اگزامپل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو روزی میں برکت چاہیے تو کسی کام کو چھوٹا مت سمجھو میرے بھائی۔